دوسرے نمبر پہ بھائی نے سوال پوچھا ہے، جو بچے 15 16 17 18 سال کے ہوتے ہیں یہ سخت کیوں ہو جاتے ہیں، ضدی کیوں ہو جاتے ہیں، ان میں سختی کا عنصر بڑھ کیوں جاتا ہے؟ بہت آسان وجہ ہے، اور اگر آپ کو یہ وجہ سمجھ میں آ جائے نا، یقین جانو میں تو اکثر کہتا ہوں بچے ضدی نہیں ہوتے، ماں باپ ضدی ہوتے ہیں۔ بچے خراب نہیں ہوتے، ان کے ماں باپ خراب ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا اگر کوئی خرابی کرتا ہے نا تو میں کسی کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میری وجہ سے ہوا ہے۔ کیسے؟ میرے محترم بھائیوں، ہمارے جسم میں نا جب بچپن سے ہم لڑکپن میں آتے ہیں تو ہماری باڈی میں کچھ کیمیکلز نئے پیدا ہوتے ہیں، ان کیمیکلز کو ہارمونز کہتے ہیں، اور وہ جو ہارمونز ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر فزیکلی چینج لاتے ہیں، فزیکلی چینج لاتے ہیں۔ یہ نیچے رکھیے گا ذرا ایک منٹ۔ وہ کیمیکلز ہمارے اندر فزیکلی چینج لاتے ہیں، مثلا یہ بالوں کا آنا، مونچھوں کا آنا، داڑھی کا آنا، ہڈیوں کا مضبوط ہونا، چہرے میں ایک وجاہت آنا، بچپنے کے آثار ختم ہو کے جوانی کے اثرات کا آنا، آپ کے بغل اور زیر ناف بالوں کا آنا، اعضائے تناسل کا بڑھنا، آپ کے ریپروڈکٹیو جو آرگنز ہیں ان کا کمپلیٹ ہونا، آپ کے اندر طاقت قوت آنا۔ اچھا یہ اس کے اندر چینج آ رہے ہیں نا، اس کے بارے میں بتانا کس نے تھا؟ سب سے پہلا بچے کا جو پہلا جو درس گاہ ہے، جو اس کا سب سے پہلا ٹیچر ہے، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ اچھا ماں نے تو دسیا نہیں تے پیو نو پتا نہیں، تو پھر انہیں کہتے تو پوچھنا ہے، وہ پوچھے گا چاچے بشیر کو، رمضان کو، نیف کو، تے باہر دے دوستاں کو۔ تو سچ بتاؤ وہ ان کو کیا ٹرین کریں گے؟ اس کو نا سمجھنا ہے، یہ جو وہ بچے جن کی ابھی مونچھ داڑھی نہیں نہ آتی، سب سے زیادہ جن کے ساتھ سیکس ہوتا ہے یہی بچے ہوتے ہیں نا، یہی ہوتے ہیں نا۔ تو ان کو اویئرنیس کس نے دینی تھی؟ اچھا وہ چلا گیا چاچے بشیر کے پاس، یا محلے کے کسی دکان والے کے پاس، یا اپنے کسی دوست کے پاس، اور اس کو نہیں پتا کہ مجھے احتلام ہوا ہے، میرے اندر اریکٹیشن آ رہی ہے، میرے اندر شہوت اٹھ رہی ہے، میرا دل لڑکیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، مجھے لڑکیاں اچھی لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کو کیوں لگی؟ وہ باڈی میں کیمیکل آیا، وہ ہارمون آیا ہے نا۔ اور سچ بتاؤ ہماری مسجدوں میں، ہمارے جمعوں میں، ہماری عام نارمل جو مجالس ہوتی ہیں اس میں ان ٹاپکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں بچے کیا ہو گئے؟ اچھا بچے خراب نہیں ہوں گے، صحیح ہوں گے۔ اچھا یہ رسپانسبلٹی کس کی تھی؟ اس کا رسپانسبل کون تھا؟ سب سے پہلے ماں، پھر باپ۔ اچھا ماشاءاللہ ماں پیو کو تو ٹائم ہی نہیں آگا، ان کے پاس فرصت ہی نہیں۔ اچھا جن کے پاس فرصت ہے ان کے پاس نالج نہیں۔ اگر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہارے اندر کیمیکل چینج آ رہا ہے کیونکہ اب تم بچپنے سے نکل کے لڑکپن میں آ رہے ہو، لڑکپن سے تم جوانی میں آ رہے ہو، اب یہ تمہارے آرگنز کمپلیٹ ہو رہے ہیں، اب تم نے ایک مرد بننا ہے تو تمہیں اپنی لیمٹس کو جاننا ہے، تمہیں اویئرنس ہونی چاہیے کہ تمہاری لیمٹس کیا ہیں۔ اب تم نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، تم نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، تم نے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، تم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کس چیز کو ٹچ کرنا ہے کس کو ٹچ ہے۔ اچھا جب وہ چینج آ رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑتے ہیں، اس میں ریکٹیشن آئی، اس کو پکڑا، اس کو اچھا لگا، وہ ہینڈ پریکٹس شروع کر دیتا ہے۔ اس کو بتایا کسی نے، اب اس کے ساتھ جہاں وہ ہینڈ پریکٹس کر رہا ہے وہ پلیس کون سی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت الشیطان۔ کہاں کرے گا وہ؟ جب وہ واش روم میں جائے گا تو شیطان تو اس کو کہے گا، اس کے دل میں وسوسے کون ڈالے گا؟ جب ماں باپ اس کو اویئرنس نہیں دیں گے، اس کو انفارمیشن ڈیلیور نہیں کریں گے تو وہ سپیس خالی ہوگی، اس خالی سپیس کو کسی نے تو بھرنا ہے، وہاں کون بھرے گا؟ میرے محترم بھائیوں، جس دین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہو کہ واش روم میں بیٹھتے کیسے ہیں،
پیشاب اور پخانہ کرنے کا طریقہ بتایا ہو، جس دین نے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہو، سچ بتاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے؟ آپ نے کیوں فرمایا کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر؟ کیوں؟ جب باڈی سے باڈی ٹچ ہوگی نا، اس کے اندر اٹریکشن آئے گی، تحرک آئے گا، کیونکہ اس کی باڈی میں کیمیکل چینج آنا شروع ہو چکے ہیں۔ جب اس کی باڈی دوسری باڈی سے ٹچ کرے گی، اس کے اندر تحرک پیدا ہوگا، ڈیزائرز پیدا ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبح اٹھتے ہی ہاتھ کو دھو۔ کیوں دھونا تھا؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا اس نے رات کہاں بسر کی ہے، یہ کس کو ٹچ کرتا ہے، کس کو چھوتا ہے؟ جب ساتھ سوئے ہوں گے ہاتھ کہاں پڑ جائے گا تمہیں پتا ہوگا۔ یہ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے بچے ضدی کیوں ہوئے؟ اچھا جب ان کو پتا چلا نہیں، ان کو مس گائیڈ کیا گیا، مس انفارمیشن دی گئی، جب ان کو مس انفارمیشن دی گئی اور ان کے پاس اویئرنیس کمپلیٹ نہیں آئی تو وہ ڈی ٹریک ہو گئے، اور جب ان کے اندر گلٹ آنا شروع ہو گیا تو سچ بتاؤ وہ ماں باپ سے محبت کریں گے کہ نفرت کریں گے؟ کیوں بھائی جان؟ محبت کریں گے نفرت کریں گے؟ اس کا سب سے آسان حل بتاتا ہوں، اللہ کی قسم اپنے بچوں سے دوستیاں کرو، اپنے بچوں سے، اور جہاں شرم کرنی تھی، جہاں حیا کرنی تھی، جہاں دل میں کوئی غیرت آنی تھی وہاں پہ آئی، اور یہ اچھے اچھے کام کرنے میں شیطان آج تک کہتا ہے مجھے شرم آتی میں اپنے پتر نہ گل کراں۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو جو کیمیکل چینج، جو ہارمونل چینج ان کی زندگیوں میں آتے ہیں، ان ہارمونز کے ان کی باڈیوں پہ جو افیکٹ ہونے ہیں، ان کے فزیکلی اور ان کے کریکٹر میں، ان کے سائیکولوجیکلی، نفسیاتی کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بندے کو جب باڈی میں ہارمون آئے ہیں تو لڑکیاں اچھی لگیں گی، لڑکیوں کی چیزیں اچھی لگیں گی، اور بتاؤ جب اس کو اچھی لگ رہی ہے تو شیطان اس کو چھوڑ دے گا اور شیطان کے ساتھی اس کو چھوڑ دیں گے؟ اب بتاؤ یہ بچہ اس وقت سب سے زیادہ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اس کو کس کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تھا؟ ماں باپ کے۔ اور یہاں پہ اور سب سے بڑا شیطان اس وقت اس کے دوست ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس خود علم نہیں ہوتا، وہ ان کو کیا ٹریننگ کریں گے، ان کی کیا تربیت کریں گے، ان کو کیا بتائیں گے؟ اور یقین جانو میرے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں میرے محترم بھائیوں، ایک بھائی نے آ کے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا اللہ جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا، 21 سال پہلے مجھے میرے مدرسے کے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا کہ جب یہ کھڑا ہو نا تو اس کا نکالنا ثواب ہے تاکہ تم زنا نہ کرو، اور میں اس کو پچھلے 21 سال سے ثواب سمجھ کے کری جا رہا ہوں۔ اب جس نے اسے کہا ہوگا اس نے دل سے کہا ہوگا کہ مذاق سے کہا ہوگا؟ اللہ کی قسم قیامت والے دن ہم مجرم ہوں گے اگر ہم نے صحیح دین اپنے بچوں کو نہ دیا۔ ہم سے پوچھ ہونی ہے، میں ذمہ دار ہوں جو علم میرے پاس ہے، اگر میں اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں تک اس کو نہ پہنچا سکا، یہ علم امانت ہے، یہ دین امانت ہے، آپ نہیں پہنچاؤ گے تو دین وہاں شیطان اپنے طرز میں بھیج دے گا۔ اور آج شیطان نے پوچھا اس بیچارے کا کیا قصور؟ جن کے پاس علم ہے اللہ کے واسطے اس کو اپنے اوپر فرض سمجھو۔ اگر ہم نہیں دیں گے نا تو اس خالی جگہ کو شیطان پورا کرے گا، اور سچ بتاؤ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ہم تو رسپانسیبل ہیں نہیں، ہم کہتے یہ تو پتہ نہیں کس کا کام،
میرے محترم بھائیوں، اپنے بچوں سے دوستیاں کرو، اپنے بیٹوں سے دوستیاں کرو، اپنی بیٹیوں سے دوستیاں کرو، ان کو یہ باتیں بتاؤ، یہ گناہ نہیں ہے، یہ آپ اگر ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. آج پیرنٹس میں اور بچوں میں گیپ آ گیا ہے جس کو جنریشن گیپ کہہ رہے ہیں، اور یہ میڈیا واللہ یہی چاہتا ہے. اور ماں باپ سے زیادہ، میرے سے زیادہ میرے بیٹے کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی کے لیے مجھ سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، اس کو رسپانسبلٹی سمجھو اور اپنے بچوں کو بٹھاؤ، مت شرم کرو، نہیں تو اللہ کی قسم شیطان اور شیطان کے ساتھ ہی آپ کے بچوں کو چک لیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.